السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے متعلق دعائیں جو ثابت ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ ثابت ہے کہ آپ دولہے کو یہ دعا دیا کرتے تھے۔ دولہا دلہن کو ان کلمات کے ساتھ دعا دینی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری کی 6388 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 1434 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیرن، اللہ تمہیں برکت دے، تم پر برکت کرے اور تم دونوں کو یعنی میاں اور بیوی کو خیر پر جمع فرما دے۔ سامعین محترم، آج کے اس ماحول میں، اس معاشرے میں جہاں بہت ساری خرافات ہیں، وہاں ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر لیں، اور مسلمانوں کی جو خوشیاں ہیں، شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے، ہم اگر کسی شادی کرنے والے کو شادی مبارک کہہ دیں گے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے اس کلمات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کلمات کے ساتھ اگر ہم ان کو دعا دیں گے تو بہت ہی زبردست یہ پیغام ہوگا، سنت پر عمل بھی ہوگا اور اللہ رب العزت اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور وہی کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت سے اپنے صحابہ کو کہے تھے، سمجھیے انہی کلمات کے ساتھ اتنی ہی اللہ رب العزت ان کلمات میں برکت نازل فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں شادی کرنے والے کو یہ بات کہنی چاہیے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ پھر دوسری حدیث دولہے کے لیے ہے کہ اسے اپنی بیوی کو کون سی دعا دینی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، وہ آدمی جب کوئی سواری خریدے، گھوڑا خریدے، گھوڑی خریدے، اونٹ خریدے، اونٹنی خریدے، اور آج کے اس زمانے میں وہ کوئی بھی سواری خریدتا ہے تو تب اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور جب وہ شادی کرے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے آئے تو اس کو جب ملے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر یا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیوی بھی ایک سواری کا کام دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نبی داود کی 2160 نمبر ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ کی اس میں 2 دفعہ مکرر یہ روایات یہ حدیث آئی ہے، اور ایسے ہی المستدرک للحاکم میں بھی یہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بلائی اور جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے اس کی بلائی کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اور میں اس کے شر سے اور جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو کتنی زبردست یہ دعا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا اس کی پیشانی کو پکڑ کر پیار اور محبت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ثابت ہے، ہر شادی کرنے والے کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، چاہے وہ شادی کرنے والا بوڑھا ہو چکا ہے، جوان ہے، نئی شادی ہوئی ہے، کچھ سال گزر گئے ہیں یا زیادہ وقت گزر گیا ہے، اگر اسے یہ دعا یاد نہیں تو اسے یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے جب ہم بستری کرتے یا بیوی سے علیحدگی اختیار کرتے، حق زوجیت ادا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ۔ اور یہ حدیث سنن نبی داود کی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ سنن نبی داود کی 2130 نمبر ہے،
سنن ترمذی کی 1091 نمبر ہے، اور سنن ابن ماجہ کی 1905 نمبر ہے، اور المستدرک للحاکم کی بھی ہے جلد نمبر 2 کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا لے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اور ہم ساری زندگی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اولاد کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، جی ہمارے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کے ذمے جو حق ہیں اولاد کے، ان میں ایک یہ بھی حق ہے جب والدین علیحدگی اختیار کریں، حق زوجیت ادا کرنے لگیں، ہم بستری کرنے لگیں، تو ان کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر اس ہماری ملاقات میں، اس ہماری جماع میں، ہم بستری میں تو فضل ڈالتا ہے اور ہمیں صاحب اولاد بناتا ہے، تو اللہ اس کو شیطان سے بچا لے۔ تو یہ اس بیٹے کا، اس بیٹی کا حق ہے، اس اولاد کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم ان مواقع پر تو ان دعاؤں کو پڑھتے نہیں، اور پھر ساری زندگی کہتے ہیں جی بچے تو ہمیں انہوں نے ستا دیا ہے، ہمیں یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، بچوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اور بھئی آپ نے جہاں اس کا حق ادا کرتے ہوئے دعا پڑھنی تھی، اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اس کے حق اور حقوق جو ادا کرنے تھے اولاد کی طلب میں، وہاں تو آپ نے اس دعا کو پڑھا نہیں ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہو جی ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے۔ نافرمان تو تب ہی ہوگی نا جب شیطان ان کو ورگلائے گا، اور شیطان سے جب بچانے کی دعا کرنی تھی اس وقت تو آپ نے دعا پڑھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، یہ بڑی ضروری اور اہم دعائیں ہیں، شادی کے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، باسند حوالہ کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کو یاد کر کے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔